الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم تمام انسانوں پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچایا۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج جمعہ ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جمعہ جیسی اہم نماز ادا کرنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر استحقاق کے مسجد میں پہنچایا۔ تو ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ جس طرح اللہ نے مجھے جمعہ میں پہنچایا ہے، 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے اسی طرح پہنچیں اور اس کو ادا کریں۔ نیت کرتے ہیں سب۔ آدمی جب اللہ کے سامنے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دل کی کیفیت کو دیکھ کر پھر آگے کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیں مانگنا پڑے گا، اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی پڑے گی۔ ہم توفیق مانگیں گے، اللہ دینے کے لیے ہی بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج دنیا کے اندر ہم سب جانتے ہیں کتنے حالات ہیں۔ لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو۔ ہر ایک آدمی پریشانی میں گرا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو مقصد دے کر بھیجا تھا، اس مقصد سے میں اور آپ ہٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ دیکھو، کسی امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت کے لقب سے نہیں نوازا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہترین امت کا لقب دیا۔ ہم سے پہلے کتنے نبی آئے اور کتنے نبی کی کتنی امتیں آئی، لیکن کسی امت کو خیر امت کے لقب سے نہیں نوازا۔ اب اللہ نے ہم کو بہترین امت کا لقب کیوں دیا؟ اس کی وجہ خود اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اخرجت للناس، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں اخرجت من بطون امہاتکم لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ نے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں اسی واسطے بھیجا ہے کہ ہم اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں، ہم امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر سے بچیں۔ تو اس کی دعوت دینے کے لیے یہ ہمارا مقصد ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہترین امت کے لقب سے نوازا۔ فرمایا لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں بھیجنے کا مقصد ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے. اب آدمی عبادت کس کی کرے گا؟ جس کو وہ پہچانتا ہوگا. تو اللہ کو پہچاننا ہے. اب اللہ کو پہچان کیسے، اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ نعوذ باللہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے پہچانیں؟ تو کہا کہ اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں. فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب اللہ کو پہچاننا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بڑا آسمان، اور ایک آسمان نہیں بلکہ تہبتے 7 آسمان. الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ ہم نے 7 آسمان تہبتے بنائے، ایک پر ایک 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ رحمان کی پیدا کردہ چیز کے اندر، آسمان کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہو، کوئی کمی دیکھتے ہو؟ هل تری من فطور، تمہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتا ہے ثم ارجع البصر، ایک بار نہیں، ينقلب الیک البصر، بار بار دیکھو آسمان کی طرف، بار بار نگاہ اٹھاؤ، تمہیں کہیں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گا. اور یہ آفتاب کروڑوں سال سے ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی آفتاب کو اور یہ آسمان کو کبھی کلر کی ضرورت پڑی ہو. دیکھا کہ آسمان بہت پرانا ہو گیا، لا اس کو کلر کر دے. جیسا اللہ نے پیدا فرمایا ویسا کہ ویسا آج نیا ہی دکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے. یہ ہماری مسجد ہے تو ہم نے اس کی چھت کے لیے کتنے کولم بیم لگائے، نہیں لگائے، لیکن میرے اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس پر کوئی بیم نہیں لگایا، کوئی کولم نہیں لگایا کہ یہ گر جائے. اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں زمین کو دیکھو، یہ زمین پانی کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہ، تو یہ اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی. وہ ذات ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ جس نے زمین کو ہمارے تابع کر دیا. فامشوا فی مناکبہ، ہم اس کے اوپر چلتے پھرتے. اللہ نے نہ زمین اتنی زیادہ نرم بنائی کہ آدمی چلے تو اس کے اندر گھس جاوے، یا گھر بناوے تو مکان اندر چلا جاوے، اور نہ اتنی زیادہ سخت ہے کہ ہم مکان بنانے کے لیے اس کو کھودنا چاہے تو خود نہ سکے. کیسی زمین بنائے؟ اور زمین سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں. غلہ زمین سے نکلتا ہے، ساری دھاتیں، پیٹرولیم اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہمیں زمین سے دیتا ہے. اس کے بدلے میں ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہمارا پیشاب پاخانہ اندر جاتا ہے، کیا جاتا ہے بھائی؟ اس کے علاوہ کچھ دیتے ہیں ہم؟ لیکن زمین نے کبھی ہمارے منہ پر نہیں مارا کہ میں تم کو اناج دیتی ہوں، پیٹرولیم دیتی ہوں، ہر چیز کی داد دیتی ہوں، ہر چیز سے نفع تم اٹھاتے ہو اور بدلے میں مجھے یہ دیتے ہو. ایسا کر کے کبھی مارا؟ نہیں مارا. کیونکہ اس زمین کو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں نے تجھے میرے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. تو یہ اللہ ہے. تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، یہ ستارے، یہ سیارے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی طرف غور کرو تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ جو اللہ کتنی بڑی طاقت والا. یہ ایک ایک آسمان کا تارا، ایک ایک جو ہے سیارہ، یہ زمین سے کئی سو گنا بڑا ہے. تو ہم اس کی طرف دیکھیں، ہم اس کے اندر غور و فکر کریں. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ اپنی ذات کے اندر غور کرو. افلا تعقلون، ہماری ذات کے اندر غور کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسا بنایا. دنیا کے اندر کروڑوں انسان پیدا فرمائے، ہر ایک کا چہرہ الگ ہے کہ نہیں؟ اور اب تو ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ ہے. آدھار کارڈ کے اندر ہماری فنگر پرنٹ لیتے ہیں نا، کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون آدمی ہے. تو یہ اللہ کی جو ہے یہ تخلیق ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا.
تو ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اس اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی پہلی آیت کے اندر فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ دنیا تو ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے، ایسے تو بہت سارے عالم ہیں۔ اللہ ان تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اللہ ان تمام کو ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ تو ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب ذرا آدمی سوچے کہ یہ میرا اللہ اتنا بڑا، میں اس اللہ کی نافرمانی کروں کہ جو مجھے صبح اٹھنے کے ساتھ گرما گرم ناشتہ دیتا ہے، جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، میں اس اللہ کی نافرمانی کروں۔ جب آدمی کے دل میں یہ بات ہوگی تو وہ نافرمانی کرے گا؟ وہ نماز چھوڑے گا؟ وہ رمضان کے روزے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ دوڑتا ہوا اللہ کے پاس آئے گا۔ جیسے ہی اللہ کا منادی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف صدائے لگائے گا، تو وہ فوراً ہر کام کو چھوڑ کر پہلے کس کے پاس آئے گا؟ اپنے پروردگار کے پاس آئے گا۔ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور پھر اللہ جانتا ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جائے گی، چوک ہو جائے گی، تو اس نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے اعلان کروائے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا، لیکن تم میرے پاس آؤ تو صحیح۔ ہم مانگنے کے لیے، اپنی معافی کے لیے ان کے پاس آئے تو صحیح۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے پاس تو 5 منٹ بھی فرصت نہیں ہوتی دعا مانگنے کی۔ اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ اللہ قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کریں، رشتہ جوڑیں۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہم اس سے جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا پوشیدہ طور پر کرتے ہو۔ ہمیں کسی سے نہیں کہنا، اگر غلطی ہو گئی، چوک ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو ہمیں اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، معاف فرما دے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج انسان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی پیش آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے چرچے کرتا ہے کہ بڑی مندی ہے، مارکیٹ ٹھنڈا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں تمہارا تذکرہ کسی فرشتوں کی مجلس میں نہیں کرتا کہ فلاں بن فلاں نے جو ہے یہ گناہ کیا، فلاں بن فلاں نے یہ نافرمانی کی۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے، ہمارے گناہ بھی چھپاتا ہے، فرشتوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ دوستو، آدمی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کر کے سکسیسفل ہو گیا، بلکہ گناہ کے بعد اس کے دل کے اندر پریشانی کی بتی جل جاتی ہے اور وہ آدمی ہمیشہ جو ہے پریشان رہتا ہے جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اس لیے آدمی گناہ کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے۔ مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ مرصاد اس کیفیت کا نام ہے کہ جب شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو شکار پر گولی یا تیر چلانے سے پہلے تھوڑی دیر اس شکار کو دھیان سے دیکھتا ہے، تو وہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کا نام مرصاد ہے۔ تو ہمارا پروردگار مجھے اور آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں ہے؟
اگر ہم نے کسی کو دیکھ لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ والے کو پتہ نہیں چلا، میرے بازو والے نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے چوری چھپے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، تو اللہ اس کا بھی جواب قرآن میں دیتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ آنکھوں کی چوری کو اور دلوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے تو اللہ معافی کا قلم ہمارے نامہ اعمال پر پھیر دے گا، بشرطے کہ توبہ کیسی ہو؟ پکی توبہ ہو، سچی توبہ ہو۔ اگر ٹوٹ جاتی ہے پھر مانگو، ٹوٹ جاتی ہے پھر مانگو، اللہ بار بار معاف کرے گا۔ دیکھو شیطان ہے نا بڑا چالاک ہے، وہ کیا کہے گا؟ کیا بار بار معافی مانگتا ہے؟ تجھ سے توبہ تو رہتی نہیں ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ بلکہ اللہ رب العزت کہتا ہے جتنی بار ٹوٹے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو، اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی، کتنا پیارا لفظ استعمال فرمایا، اے میرے بندو کہا۔ ہم چاہے کتنے گنہگار ہوں، لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کہ جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، گناہ گر کر کے اپنی ذاتوں کو ظلم کی چکی میں پیس رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ تو اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب غلطی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ہماری طرف سے، کہ ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور اللہ تو کتنے مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ مجھ سے صلح کر لے، تو اس کے لیے رمضان کا موقع دیتا ہے، شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اور اسی طرح ہر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، اور آدمی جب چاہے 24 گھنٹے کے اندر توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ دنیا کے آفس کا تو ٹائم ہوتا ہے نا، کہ صبح 10 سے 5 بجے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد جاؤ تو کام نہیں ہوگا، لیکن میرے پروردگار کا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، جب چاہے جا سکتے ہو۔ رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے مانگو گے تو اللہ پہلے آسمان پر ملے گا، اور اعلان کرتا ہے الا هل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، الا هل من مستدرک، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا، بار بار اعلان ہوتا ہے کوئی کسی حاجت کا مانگنے والا۔ لیکن تکلیف کہاں ہے؟ تکلیف ہماری طرف سے کہ ہم اللہ کے پاس آتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے صلح کرتے نہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے صلح کریں گے تو اللہ تو فوراً ہمارے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ ہم نے 10 سال تک نماز نہیں پڑھی، پھر اللہ کے پاس آئے، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں نے 10 سال تک نماز نہیں پڑھی، مجھے معاف فرما دے، تو 10 سال جو نماز نہیں پڑھی اس کے اوپر جو گناہ ہوا اس کو معاف کر دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال کی نماز قضا کرنی چھوڑ دینے کی، باقی نہیں، اس کے اوپر جو گناہ ہوا وہ معاف ہو گیا، لیکن ادائیگی باقی ہے۔ اب اس کو قضائے عمری کی شکل میں پڑھنا پڑے گا۔ وہ کس طرح پڑھنے کی؟ امام صاحب سے آپ پوچھ لینا، مفتی صاحب سے۔ کسی آدمی نے چوری کی، پھر اس نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے فلاں بندے کا مال چوری کر لیا، اللہ سے توبہ کریں گے تو جو چوری پر گناہ ہونا تھا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو مال چوری کیا ہے اس کا لوٹانا ضروری ہے، ادائیگی باقی، ادائیگی واجب ہے۔ تو اسی طرح کہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور اگر کسی کا حقوق العباد ہے تو اس لائن کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔ حقوق اللہ اس کے اندر تو تھوڑی بہت معافی بھی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کے حق، اپنے بیوی بچوں کے حق، اپنے ماں باپ کے حق، اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں کے حق، رشتہ داروں کے حق، تو یہ حق جو ہے وہ حقوق العباد ہے، اس کے اندر آدمی کو بہت بچنا چاہیے۔
تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. یہ زندگی چند سانسیں ہے، چند سال ہے، پتہ نہیں کس کی کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں. تو وہ وقت آئے اس سے پہلے ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں، ہم اپنے اللہ کو منا لیں کہ اللہ تو نے مجھے 60-70 سال کی زندگی دی، میری اتنی زندگی تو گزر گئی، اب پتہ نہیں میری کتنی زندگی باقی ہے، میں نہیں جانتا. ماں بقیہ زندگی یا اللہ تیرے احکام پر اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر گزارنے کی مجھے توفیق دے. یہ چیزیں مانگنی پڑتی ہیں، اللہ سے مانگنی پڑتی. اللہ طلبگاروں کو دیتے ہیں دین، ہے نا؟ تو ہم طلبگار بنے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے. ہم اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ خوش ہوتا ہے. ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اگر پھر کبھی مشکل پیش آئی اور ہم نے مانگا تو فرشتے بھی جب یہ دعا آسمان پر جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ غیر مانوس آواز ہے. اور جو بندہ روزانہ اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی دعائیں آسمان پر جاتی ہے تو فرشتے بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہچان والا بندہ ہے، مانوس آواز ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کے اندر سے روزانہ اللہ سے مانگنے کے لیے وقت نکالیں. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا وقت نکال کر اللہ سے مانگیں. آج ہر ایک انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے، لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ اللہ سے حل کرا رہا ہے. آج ہمارے پاس کوئی بھی حالت آتی ہے تو ہماری نگاہ فوراً جیب پر جاتی ہے. بیمار ہوا تو میرے پاس پیسے ہیں، چلو میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے لوں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری پہلی نگاہ اللہ پر جانی چاہیے. ہم پہلے بیمار ہوئے تو فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے بخار ہو گیا، مجھے اچھا کر دے. پھر اس کے لیے صدقہ نکالے. پھر کیا کرے؟ صدقہ نکالے. کسی اللہ والے نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنگلور کے اندر ایک حاجی صاحب تھے. تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ بیمار ہو جاتے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے اور کہتے کہ مجھے یہ ہوا ہے، کتنا خرچہ ہوگا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے 200 روپے 500 روپے. تو پھر وہ وہاں سے واپس آ جاتے اور باہر آ کر اتنے روپے صدقہ کر دیتے، تو جس کی وجہ سے وہ اچھے ہو جاتے. تو صدقات کی کثرت بھی ہمیں کرنی ہے. صدقات سے بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی بلائیں، بڑی بڑی بیماریاں اللہ دور کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. دوسری حدیث میں آیا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. تو ہم صدقات کی کثرت رکھیں. تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ زندگی ہے، پتہ نہیں کب یہ زندگی کا سانس آخری سانس ہو جائے اور ہم اللہ کے پاس چلے جائیں. دیکھو مرنے کے بعد کسی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا. ابھی وقت ہے، ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی وقت دیا ہے، تو اس کو ہم غنیمت جانیں. اور اب تک جتنی زندگی گزر گئی اس سے اللہ کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. اور ماں بقیہ جو زندگی ہے اپنے آپ سے کہے کہ اب تجھے جو ہے دین پر چلنا ہے، اللہ کے حکموں والی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں والی زندگی مجھے اپنانا ہے. دوستو دینداری والی زندگی کے اندر اللہ نے بہت سکون رکھا ہے. آدمی چاہے کہ میں سکون سے رہوں تو وہ اپنی زندگی کو دین پر چلا کر دیکھے، اس کی زندگی سکون سے، اطمینان سے، راحت سے، برکتوں سے، رحمتوں سے بھر جائے گی. اور ہم یہ سمجھے کہ فلاں بندہ بڑا گناہ کرتا ہے اور بڑے مزے سے رہتا ہے، تو کبھی کبھی اس کے پاس جا کر تنہائی میں بیٹھ کر پوچھو کہ بھائی تیرے تو بڑے مزے ہیں، تو وہ جب وہ اپنی آپ بیتی سنائے گا پھر پتہ چلے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی گناہ کرے اور سکون سے رہے، کوئی آدمی گناہ کرے اور اطمینان سے رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ پریشانی کی بتی دلوں کے اندر جلا دیتے ہیں. جیسے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر بوفے سسٹم ہوتا ہے تو وہاں بڑے بڑے ٹرے ہوتے ہیں، اس کے اندر کھانا لگا رہتا ہے، تو ان کھانوں کے نیچے جو ہے یعنی بتی جلی ہوتی ہے.
تو وہ بتی کا کام ہوتا ہے کھانے کو گرم رکھنا. تو اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر پریشانی کی بتی جل جاتی ہے. تو وہ آدمی کو ہمیشہ وہ بتی جو ہے پریشان رکھتی ہے. اس لیے اس کا حل کیا ہے کہ اس کا حل توبہ ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کیا ہے اس پر سچے دل سے اللہ کی معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ جو مجھ سے ہو گیا اب کبھی نہیں کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ توبہ. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں سے توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی ہم اللہ کے حکموں والی گزاریں گے. اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو دوستو، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں نا. ایسے حالات میں مسلمانوں کا دنیا میں باقی رہنا ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے یہ اللہ والوں نے جو اعمال بتائے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائے ہے نا. ماشاءاللہ یہاں ہر جمعرات کو جو ہے اجتماع ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے آپ کو جوڑے. عصر سے اشراق تک کا وقت فارغ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اپنے آپ کو آوے. منگل کے دن یہاں کا گشت ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم آوے. روزانہ جو ہے تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم کے اندر اپنے آپ کو فکر مند بنا کر بیٹھے. جس طرح کھانا ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے اسی طرح تعلیم جو ہے وہ ہمارے روح کی غذا ہے. آدمی روزانہ تعلیم میں بیٹھے گا اس کا ایمان جو ہے تر و تازہ رہے گا. تو ایمان کو پانی پہنچانا بہت ضروری ہے. جس طرح آدمی بغیر کھائے 2-3 دن تک نہیں رہ سکتا تو بغیر تعلیم کے اور بغیر ایمانی باتوں کے ہم یعنی اپنے ایمان پر مشکل سے واقع رہ سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد والے جو اعمال ہے اس کے اندر جوڑیں. اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ جو ٹہنی درخت کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ ہمیشہ کیسی رہتی ہے؟ ہری بھری رہتی ہے. اور اس کو کاٹ دو تو پھر 2-3 دن کے اندر وہ سوکھ جائے گی اور اس کے پتے ہوا اڑا کر لے جائے گی. تو اسی طرح جو مسلمان مسجد کے ساتھ مربوط رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے اعمال میں مضبوطی سے جمع رہتا ہے تو اس کا دین پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ جس طرح جمعہ کے اندر مسجد بھر گئی تو ہم نیت کریں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے ہم اسی طرح مسجدیں فل رکھیں گے. نیت کرتے ہیں سب؟ ہاں. دیکھو آج ہم نے نیت کی کہ ہمیں جمعہ ادا کرنا ہے تو اللہ نے ہمیں آسانی کے ساتھ پہنچا دیا. ایک بات دل میں ٹھانی اللہ نے پہنچا دیا. دوسری نمازوں کے لیے بھی دل میں ٹھانیں گے اللہ ہمیں پہنچائے گا. کون پہنچائے گا؟ اللہ. لیکن ہم تو نیت ہی یہ کرتے ہیں کہ ہفتے میں بس جمعہ پڑھنی ہے پھر 7 دن چھٹی. تو پھر فیصلہ بھی ویسا ہوتا ہے نا. اس لیے نیت کرے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ صف اولیٰ میں پڑھنی ہے تو اللہ وہ آسان کرے گا. فضائل کی کتاب میں ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر یہ نیت کی کہ میں بغیر ٹیک لگا 1 سال کا اعتکاف کروں گا تو اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. تو ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور نیت کریں گے تو کیا اللہ ہمارے لیے آسان نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. بس بات ہے کہ ہم دل پر لے لیں. کہاں پر لینا ہے؟ دل پر لینا ہے. دوستو آج ہم دل پر لیں گے تو اللہ آسان کرے گا. آج حالات ہمارے مخالف جا رہے ہیں تو حالات کو اگر ہمارے موافق کرنا ہے تو ہمیں حالات کا مقابلہ اعمال سے کرنا پڑے گا. اور وہ یہی اعمال ہے، اعمال نبوت ہے نا، کہ ہم خود بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، مسجد والے اعمال میں جڑے اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. آج اس بات کے اندر ہر جگہ پر بہت غفلت برتی جا رہی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی دینی لائن کی ہم فکر نہیں کرتے. اگر کہیں مکتب چلتا بھی ہے تو ہم اتنی فکر نہیں کرتے. مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے یا پارہم پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم پڑھ رہا ہے. اور بعض ماں باپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کس استاد کے پاس پڑھ رہا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم جس طرح ان کی اسکول وغیرہ کی فکر کرتے ہیں دینی تعلیم کی بھی اتنی ہی فکر کرتے ہیں. آج ارتداد کا دور چلا ہے اور ہماری بہت ساری بچیاں جو ہے گیروں کے اندر جا رہی ہیں. اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی دینی لائن کی فکر نہیں کی.
جس کی وجہ سے آج ہم روزانہ یہ خبریں بار بار سنتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں باپ سے میں عاجزانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اولاد کی دینی لائن کی فکر کرے۔ ماشاءاللہ یہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ تو فکر کرتے ہی ہیں، اس کے لیے مکاتب بھی قائم کیے ہیں۔ اب فکر کس کو کرنی ہے ہمیں کہ ہم ان کو صبح سویرے جو وقت ہے مکتب کا اس کے اندر ہم پہنچانے کی فکر کریں۔ ہم ان کو پہنچائیں گے تو ہماری تو اتنی قربانی لگے گی، باقی اس کو زیور یعنی اس ہیرے کو تراشنا یہ علماء کرام کا کام ہے، ان کے عقائد کے اندر پختگی لانا یہ ان کا کام ہے، یہ لائیں گے، اور پھر ہمارا شہر اور ہمارا پورا علاقہ جو ہے ایک مثال بنے گا، ہے نا۔ تو اس کے لیے نیت کرتے ہیں سب کہ ہم خود بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور دینی لائن سے اپنے اولاد کی بھی فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق۔